بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین حضرات, گیلانی صاحب سے انتہائی لذیذ, میں خوبصورت کا لفظ نہیں استعمال کرتا, انتہائی لذیذ گفتگو جو ہے وہ کنٹینیو کریں گے, لیکن ایک ہمارے کالر ہیں شکیل خان گھڑ سے. جی شکیل صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. جناب سر میرا یہ سوال تھا کہ یہ درباروں وغیرہ پہ جو قوالیاں اور یہ جو مطلب ڈھول نمکے ہوتے ہیں تو یہ تو سر اسلام میں جائز نہیں ہے نا, تو اکثر جگہوں پہ یہ قوالیاں ہو رہی ہوتی ہیں, تو یہ اس کے بارے میں بولنا تھا کہ اسلام اس کی چیز کی اجازت دیتا ہے. میں شاہ صاحب کی, کیونکہ مجھے رائے میں نے پچھلی دفعہ سنی تھی ان کے پاس جب میں حاضر ہو رہا تھا, میں پہلے ایک چھوٹی سی اپنی رائے آپ کو دے دوں, پھر میں ڈاکٹر شاہ صاحب کے پاس جاتا ہوں. کشف المعجوب کے اندر اگر آپ غور کیجئے تو علی حجویری جو بڑا استاد ہوتا ہے نا, وہ اپنا ناقص تجربہ اپنے طالب علم کے سامنے رکھتا ہے تاکہ طالب علم اس ناقص تجربے کو دیکھے تو یہ نہ سمجھے کہ بڑے لوگ جو ہیں وہ ناقص تجربوں سے نہیں گزرتے. میں جس تجربے کا ذکر کر رہا ہوں وہ جملہ ہے, اور یہی کہہ کے ختم کر دوں گا کہ خدا معاف کرے اس وقت کو جب ہم منڈیروں سے لٹکے ہوتے تھے. غور کیجئے گا, جب اپنے استاد کے پاس گئے, ابوالفضل کے پاس, ان کو جا کے کہتے ہیں کہ آج طبیعت میں بڑا اضطراب ہے تو میں چاہتا ہوں کہ سماع کا انتظام کیا جائے. انہوں نے سماع کا انتظام کیا اور ساتھ اپنے شاگرد کو یہ بھی فرمایا کہ علی ایک زمانہ آئے گا جب تمہیں سماع کی آواز میں اور کوے کی آواز میں کوئی فرق محسوس نہیں ہوگا. شاہ صاحب قوالی کا تو ایک عذر تھا جس عذر کی بنا پر یہ اس کا آغاز ہوا, میں تو یہی کہوں گا, اور بالخصوص جو اس کی شکل ہمارے بر صغیر میں اختیار کی گئی, یہ شکل دوسرے جگہوں پہ تھوڑی سی مختلف ہے. یہاں پہ جو مزامیر جو انسٹرومنٹس ہیں یہ دوسری جگہوں پر نہیں ہیں. صحیح. تو یہ جو شکل تھی یہ چشتی سلسلے کے جو بزرگان تھے انہوں نے اس میسج کو کہ کس طرح سے ہم کنوے کریں توحید کے میسج کو, تو انہوں نے اس سلسلے میں کی اس طرح سے. اب کوئی اس پرپس سے اور اس مقام پر اس کو سنتا ہے تو وہ اور بات ہے, اور اگر کوئی شخص جو ہے وہ صرف اس کے میوزک کو انجوائے کر رہا ہے تو پھر اس کی اسلام میں تو کوئی گنجائش نہیں ہے. تو اس پہ بڑی ڈیبیٹ ہے, بڑی لمبی چوڑی اس پہ بحث ہے, اور اس میں بھی پھر میں وہی کہوں گا کہ اس بحث کا بھی بہت زیادہ تعلق جو ہے وہ انسانوں کی طبیعت اور ان کے مزاج سے ہے. درست ہے آپ کی بات شاہ صاحب. اس بات کو ذرا اس طرف سے دیکھیے کہ سب کانٹیننٹ کے اندر جو ایک ہندو مائنڈ سیٹ کی وجہ سے, ایک ہندو مائنڈ سیٹ کی وجہ سے جو ایک کہنا چاہیے ایک مونک کا جو تصور بنا ہے کہ اس کے اندر ایک خدا کی روح جو ہے وہ آتی ہے اور وہ خدا کی روح کی وجہ سے جو بیان کرتا ہے وہ ٹھیک ہوتا ہے, یہی تصور ہم اپنے پیروں فقیروں میں بھی لے کر آئے, یا کم از کم ہم مجذوبوں میں اور فقیروں میں ضرور لے کر آئے. یہ بات ان لوگوں میں نہیں آئی جو کتب یا کتب الارشاد یا مجدد کی طرف گئے, وہ علم کی طرف آئے, وہ خوف کی طرف سے نہیں آئے. سو جو لیسر وزڈم رہی یہ پوئٹری سے بھی نیچے رہی, یہ خوف کی حالت رہی بہت زیادہ. اگر ایسا نہیں, کوسچن از اگر ایسا نہیں تو ایران کی طرح ہم نے یہ کلچر کیوں اڈاپٹ نہیں کیا کہ ہر صاحب مزار کے ساتھ جو کیئر ٹیکر ہے, اگر اس نے صاحب مزار کا ہی کلچر پروموٹ کرنا ہے تو وہ اس کو ایکڈیمکل یونیورسٹی میں کنورٹ کرے. یہ پہلے تھی ایکڈیمکل انسٹیٹیوشنز جو تھے یہ خانقاہوں پہ قائم تھے. ایک وقت وہ تھا کہ مدرسہ اور خانقاہ جو ہیں یہ ان کی کوئی جدا علیحدہ سے حیثیت نہیں ہوتی تھی. لیکن جس وقت مغل یہاں سے چلے گئے اور انگریزوں کا دور آیا تو اس وقت کچھ اس طرح سے کیا گیا کہ وہ جو خانقاہوں کے سسٹم کو چلانے کے لیے اور مدارس کے سسٹم کو چلانے کے لیے بادشاہوں نے ان کے ساتھ کوئی جاگیریں وغیرہ وقف کی ہوئی تھیں, یہ ساری چیزیں ڈسٹرب ہو گئیں. تو بمشکل یا تو مدرسہ چل پاتا تھا یا پھر بمشکل خانقاہ کا انتظام ہوتا تھا, اور پھر رفتہ رفتہ جو صوفیاء کے وارث تھے, ان کے جانشین تھے, وہ علم سے دور ہوتے گئے اور انہیں محفل سماع کا سہارا لینا پڑا. میں تو یہی کہوں گا to attract people. جی وہ خود کچھ بیان نہیں کر سکتے تھے نا, تو اب اس سسٹم کو تو چلانا تھا. اب کچھ جو لینے والا آیا ہوا ہے اس نے کچھ تو سننا ہے, وہ تو اپنے عشق میں آیا ہے, وہ تو اپنی مستی میں آیا ہے, یعنی کہ یا وہ درس سنے یا وہ قوالی سنے, وہ کچھ تو سنے گا. اور جو وہ کیا کہا اقبال نے کہ مدرسوں میں کہیں رعنائی افکار بھی ہے, خانقاہوں میں کہیں لذت افکار بھی ہے, بڑھ کے خیبر سے ہے مارکہ دین و وطن, اس زمانے میں کوئی حیدر کرار بھی ہے. تو اقبال تو بتا گئے کہ مدرسوں میں جو ہے وہ کچھ نہیں رہا, خانقاہوں میں کہیں لذت اسرار بھی ہے, اور خانقاہوں میں اسرار کی لذت نہیں رہی, مدرسوں میں افکار کی رعنائی نہیں رہی. تو مدارس والے ہمارے روحانیت سے دور ہو گئے اور روحانیت والے ہمارے علم سے دور ہو گئے. ان دونوں میں ایسی خلیج بنی
جو میں سمجھتا ہوں کہ آج کے اس دور میں کم از کم نہیں ہونی چاہیے. صاحب اگلا سوال ایک تھیسس پیش کروں گا آپ سے، لیکن ایک کالر لے لوں. نذیر سعودی عربیہ سے. جی السلام علیکم نذیر. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میں نے آپ سے یہ سوال کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے ہیں، اگر ان کے دربار نہیں ہے اور اللہ کو اگر اتنا یہ سسٹم پسند ہوتا تو اللہ کے درباروں والے سسٹم سب پیغمبروں کے اوپر بھی فالو کرتے نا. آپ سعودی عربیہ میں رہتے ہیں، آپ غور کیجئے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حرم ہے آپ کے اپنے رسول کا روزہ دربار کیا نہیں کہیں گے؟ اور حضرت عیسیٰ آئیں گے، آپ وسلم کے روزے کے علاوہ اور کوئی روزہ نہیں ہے. حضرت عیسیٰ آئیں گے، روزہ رسول میں دفن کیا جائے گا. آپ کے حضرت ابوبکر صدیق روزہ رسول میں دفن ہے، حضرت عمر فاروق روزہ رسول میں دفن ہے. حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام آئیں گے، انہیں روزہ رسول میں دفن کیا جائے گا. تو یہ تو آپ کیا جو پچھلے انبیاء ہیں کیا آپ ان کی شریعت پہ عمل کرتے ہیں یا آپ آخری نبی کی شریعت پہ عمل کرتے ہیں؟ اگر آخری نبی کی شریعت پہ عمل کرتے ہیں تو اس کی شریعت کا مظہر روزہ رسول کی صورت میں ہمارے سامنے. اور یہ جو جس کو ہم روزہ رسول کہہ رہے ہیں یہ حرم ہے، اور یہ حرم جو ہے یہی دربار ہوتا ہے. شاہ صاحب یہاں سے آپ جو ہمارے نصیر تھے ان کے جواب کے سلسلے میں شاہ صاحب سے کوشچن ابھی پٹ ان کرتا ہوں، لیکن یہ کراچی سے ہمارے ایک دوست ہیں، ان کی پہلے میں کال لے لوں. نوید السلام علیکم. السلام علیکم بلال بھائی، کیسے مزاج؟ الحمدللہ رب العالمین. اچھا میرا سوال یہ تھا کہ جو ہم یہ پیروں مریدوں کے ہاتھ چومتے ہیں، ان کے سامنے جھکتے ہیں، تو کیا یہ مشرکین میں نہیں آ جاتا کہ ایک شرک میں آ جاتا ہے؟ اچھا میں شاہ صاحب سے اجازت کے ساتھ آپ کو پہلے ایک اللہ کے رسول کی بات بتا دوں. فتح مکہ پہ تو آپ کا یقین ہے نا؟ جی بالکل الحمدللہ. فتح مکہ پہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم طواف فرما رہے تھے تو آپ اونٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ اس اونٹ سے نیچے اس لیے نہیں اتر سکتے تھے کیونکہ زمین اور اونٹ کے درمیان میں صحابہ کے ہاتھ تھے. تو وہ جب پاؤں رکھتے تھے تو وہ ان ہاتھوں پر آتا تھا، آپ زمین پر تشریف لا ہی نہیں سکتے تھے. دوسری بات، حسن بصری کا اگر آپ نے کبھی ذکر پڑھا ہو، حسن بصری اپنے صحابہ کو کہتے تھے کہ اگر تم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دیکھتے تو ان کو مسلمان نہ سمجھتے، اور وہ تمہیں دیکھتے تو تم ان کو مسلمان نہ سمجھتے. یہ وہ صحابہ تھے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ، وضو کا پانی جو ہے وہ بھی اپنے ہاتھوں پہ لیتے تھے، نیچے نہیں گرنے دیتے. تو نیچے نہیں گرنے دیتے، تو بال کٹواتے تھے وہ جو ہے وہ لے لیتے تھے. یہ تو عقیدت کی بات ہے، اور اس میں ہم پہلے وضاحت کر چکے ہیں کہ اگر کوئی کسی کو خدا سمجھ کر جھک رہا ہے تو مشرک ہے، اور اگر کوئی تھوڑے ادب میں جھک رہا ہے تو یہ تو ہمارے دیکھیں ہمارے ویسے بھی ادھر کا ایک کلچر ہے ہمارا یہ سب کانٹیننٹ کا کہ ہم تو کوئی بڑا سامنے آئے تو اس کے گھٹنوں کو ہاتھ لگاتے ہیں. آج بھی آپ دیہات میں جائیں تو بڑوں کا ایک ادب ہے کہ لوگ کو بڑا آئے تو آپ اسے جو ہے تھوڑا سا اس کے سامنے جھکتے ہیں. تو اس جھکنے میں کہیں پہ بھی یہ پہلو نہیں ہوتا کہ ہم کسی کو خدا سمجھ کر جھک رہے ہیں. سجدہ تعظیمی حرام ہے ہمارے اس شریعت میں، امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، لیکن جھکنا تعظیمی جو ہے یہ مجھے کہیں کوئی ایسی حدیث نہیں ملی جس میں لکھا ہو کہ اپنے سر کو آپ ہلکا سا خم بھی نہیں دے سکتے، تو یہ حرام ہے. اور نہ ہی مجھے کہیں کوئی ایسی حدیث ملی ہے کہ آپ کسی کو محبت سے پھرتے جذبات سے آپ کسی کو چوم نہیں سکتے. اس پہ بھی کوئی اسلام نے پابندی لگائی ہے، ایسا نہیں ہے. بلکہ میں ہمیشہ سب کل ہی عرض کر رہا تھا کہ جو آخری صحابی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لحد میں ڈال کے باہر نکلا، اس نے اپنا چھلا اس لیے پھینکا تاکہ قدموں کو وہ چوم سکے. اور حضرت علی سے کہہ رہا ہے کہ میں زندگی میں تو آپ کے ساتھ نہیں رسول پاک کے ساتھ رہ سکا، لیکن میں آخری شخص ہوں جو کہ ان سے جدا ہوا. یہ عقیدت اور محبت جو ہے کہ میں نے پہلے ایک بات کی تھی کہ جن کے عشق میں، مزاج میں، طبیعت میں عشق کی تیزی ہوتی ہے تو وہ اپنے عشق میں کچھ آگے بڑھ جاتے ہیں، اور جن کے اندر وہ عاشقانہ مزاج نہیں ہوتا، ذرا طبیعت میں درستی ہوتی ہے، تو انہیں ایسی باتیں جو ہیں وہ معیوب لگتی ہیں. درست ہے. خدا کو اتنا کم تر نہ سمجھیں کہ جو اتنی سی باتوں سے جو ہے وہ مالک کائنات جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. ہمیں تو بعض اوقات دروازے سے گزرنا پڑے اور وہ جو ہے وہ نیچے ہو تو ہمارا سر جھک جاتا ہے. وہ ہم کس کے آگے جھکا رہے ہوتے ہیں؟ مالک کائنات ہے جو کہ رب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. وہ تو آپ کا بھی رب ہے. کجا یہ صوفیاء ہیں، اولیاء، یہ سب تو مخلوق ہیں، وہ خالق کائنات ہے. شاہ صاحب ایک تھیسز اگر یوں بلڈ کریں کہ جو اہل تعویذ ہے، جو اہل قبر ہے، جو اہل مزار ہے، یہ شہداء ہیں اور یہ زندہ ہیں. اب جو شخص اپنی زندگی میں، عملی زندگی میں جیسا رہا اور اس نے جو پریچ کیا اور جو ٹیچ کیا، کیونکہ وہ زندہ اپنی سیٹ پر آج بھی اسی طرح مقیم ہیں، تو ان کے مزاروں پہ آج بھی وہی کلچر ہوگا جو کہ ان کی زندگیوں میں ان کی ٹیچنگز اور پریچنگز تھیں. آپ اس سے متفق ہوں گے؟ اس میں اس کا مزاج کا دخل تو ہوتا ہے.
جو وہ وقت کی چینجز کو تو آپ الگ چھوڑ دیں، لیکن ایک جنرل صوفی کا بھی مزاج ہوتا ہے. جی بالکل، صوفی کا اپنا بھی مزاج ہوتا ہے جو اس کے وصال کے بعد بھی اس کے مزاج میں اس بات کو چھوٹا سا ایکسپلین کرتا ہوں. مثال کے طور پہ اگر زندگی لیکن میں نے پہلے ایک بات آپ سے عرض کی کہ وہ حضرت جو ہے وہ تو مزار چھوڑ کے باہر آ کے بیٹھے ہوئے تھے درخت کے نیچے جنہوں نے پتھر لکھ کر دیا. آپ کی بات درست ہے، میں اس بات پہ نہیں جا رہا جو کہ مسٹیک کریٹ کرے، میں اس بالکل ریالٹی ٹچ پہ آبجیکٹیو بات کر رہا ہوں کہ اگر زندگی میں سکینڈل ہے تو آج بھی وہاں بھانگ ہے. اگر زندگی میں کشف المحجوب ہے تو آپ بھی وہاں مسجد ہے اور آج بھی وہاں قرآن ہے. نہیں میں اس لیے میں یہاں پہ خود جس درگاہ پہ میں موجود ہوں وہ درگاہ اب سرکاری انتظام میں ہے، اور زیادہ تر خرافات جو ہیں وہ انہی درگاہوں پہ ہیں جو سرکاری انتظام میں ہیں. جو درگاہیں سرکاری انتظام میں نہیں گئیں ادھر ان میں سے اکثریت پہ خرافات اتنی نہیں ہیں. دربار میاں میر، حضرت میاں میر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ عالم بھی تھے. صحیح، آپ عالم بھی تھے، اور آپ کے مریدین بھی جتنے خلفاء آپ نے چند ہی کیے وہ بھی عالم تھے. آپ کے مزار پہ آپ کے عرس کے دنوں میں بھانگ کی سبیل لگائی گئی اور انتظامیہ کو اس کے حوالے سے اپلیکیشنز دی گئیں کہ اس کو بند کرائیں. لیکن انتظامیہ مجبور تھی، یا جو بھی آپ سمجھتے ہیں سرکاری ہمارے محکموں میں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے. تو میاں میر صاحب کی تو جو مکمل زندگی ہے وہ نمونہ شریعت کے طور پر تھی، تو وہاں پہ بھنگ کی سبیل کیسے لگ گئی؟ یہ تو میرا سوال آپ سے ہونا چاہیے. جی تو میں آپ جو پیش کر رہے ہیں ایک فینومین آپ پیش کر رہے ہیں، تو میں کہہ رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہے. اس کا مزاج ہوتا ہے لیکن ایک حد تک جاتا ہے، ایک حد تک اس کا مزاج جو ہے وہ اپلیکیبل ہوتا ہے. اگر آپ ادھر زبردستی کر رہے ہیں، خرافات کر رہے ہیں، تو اس کا الزام آپ صاحب مزار پر مت دیں. چند مزارات ایسے ہیں، چند مزارات ایسے ہیں کہ جو وہ بزرگ تھا وہ اپنی زندگی میں کسی اس قسم کی وہ ملامتی ہونے کی بنا پر، ملامتی صوفیہ کے گروہ میں سے ہونے کی بنا پر اپنی زندگی میں کچھ ایسی جو ہے وہ منکرات میں شامل رہا، تو اس کے بعد وہاں پہ وہ چیز جو ہے بطور تبرک جو ہے وہ جاری ہے. مجھے معلوم ہے آپ جن باتوں کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، لیکن میں آپ کی توجہ دلاؤں گا قلندر لال شہباز کے مزار کی جانب 7 میں، تو 7 میں بہت سی ایسی خرافات ہیں جو ہمیں قلندر لال شہباز کی جو حیات طیبہ ہے ہمیں اس میں نہیں ملتی. بے شک، ٹھیک ہے، وہ ٹائم کے ساتھ ایک اثر ڈیفرنٹ آتا ہے. وہ ایک ہوتا ہے. یہ تو آپ اس سے آپ مراقبے میں جائیں، اور آپ جس وقت براہ راست ہوں گے صاحب مزار سے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ صاحب مزار کا ہم نے سیکھا ہے بدھسٹ سے، یہ مسلمانوں کا نہیں. اس پہ آرگومنٹ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تبتیلا میں پہلے بتا چکا. ہر جانب سے کٹ کر اس کے ہو جاؤ، اور اس کے نام کا، اس کے اسم کا ذکر کر، ہر جانب سے کٹ کر اس کے ہو جا. جس وقت آپ ہر جانب سے کٹتے ہیں دیٹ از مراقبہ. کشف کابور بھی مسلمانوں کا ہے؟ بالکل ہے، کیوں نہیں ہے. کشف القبور ٹرانس بھی مسلمانوں کا ہے، تو پھر ہندو مسلمانوں سے جدا کہاں ہوتے ہیں شاہ صاحب؟ نہیں ٹرانس مسلمانوں، یہ میڈیٹیشن ٹرانس ہے شاہ صاحب، اور کیا ہے؟ نہیں، ہندو بہت اور چیز ہے. مسلمان دیکھیں، ہندو جو ہے، ہندو کا جو وہ خدا ہے نا، ایک تو اس کا بھی ایک ہے، لیکن وہ جس کو وہ بت بنا رہا ہے نا، جس کو وہ خدا وسیلہ کہہ رہا ہے، جس کو وہ اس کی عبادت کا مرتکب ہو رہا ہے. صحیح، ٹھیک ہے، ان شیطانی ارواح کی عبادت کا مرتکب ہو رہا ہے. وہ بالکل اس کا جو ہے وہ سارا کانسیپٹ اور ہے. ہندوؤں کا ہمزاد کا جو ہے کانسیپٹ ہمارے کانسیپٹ سے بالکل ڈیفرنٹ ہے. ان کا نفس کا کانسیپٹ ہمارے نفوس قدسیہ کے کانسیپٹ سے بالکل مختلف ہے. جو کمپوزیشن ہمارے کانسیپٹ کے مطابق روح، جسم اور نفس سے مل کر بنتی ہے وہ ہے انسان اصلی، لیکن ہندو کے کانسیپٹ میں نہیں، یہ نہیں ہے. شاہ صاحب آج اتنا ہی وقت تھا، یہ گفتگو اتنی لذیذ ہے کہ اس بات کو ختم کرنے کو بالکل جی نہیں چاہ رہا. میں بہت ہی زیادہ قدر کے ساتھ آپ کا مشکور ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے. بہت شکریہ. خواتین و حضرات، حضرت ابو ہریرہ اس بات کے راوی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی تھا جو بنی اسرائیل سے تھا اور کفن چوری کرتا تھا. وہ خدا سے اتنا ڈرا کہ اس نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے دفنانا نہ، مجھے جلانا اور اس ہوا میں میری آگ پھیلا دینا تاکہ میں اللہ کے عذاب سے بچا رہوں. پھر ایسا ہوا، جبرائیل کو حکم ہوا کہ اس کی ساری راکھ اکٹھی کی جائے. سمندر زمین کو حکم ہوا، راکھ اکٹھی کی گئی. تخلیق ہوا دوبارہ شخص. پوچھا اللہ نے کہ تو نے ایسا کیوں کیا؟ کہا اللہ میں نے ساری زندگی جو کیا وہ کیا، لیکن مجھے یہ پتا تھا کہ تو ہے اور میں تیرے سے ڈرتا تھا. اور اللہ نے کہا کہ تو مجھ سے ڈرتا تھا
تو نے شرک نہیں کیا، میں نے تجھے معاف کیا۔ خواتین و حضرات، اس بات کو ختم کرنے سے پہلے کہ آج کی مجلس جو ہے انتہائی خوبصورت اور انتہائی علمی گفتگو رہی، میں بیسٹ کالر کا اعلان کرتا جاؤں۔ بیسٹ کالر ہمارے ہیں جناب یحییٰ صاحب لاہور سے۔ یحییٰ، آپ کو بہت مبارک ہو، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس ہفتے میں آپ کو گفٹ ہیمپر بھی مل جائے گا۔ خواتین و حضرات، کل ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ سے بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔